اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 246 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 16واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر امت مسلمہ کو جو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی حملہ آور آپ پر کود پڑا، یا کوئی وبا پھیل گئی، یا کوئی جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک واقعے کے طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا حوالہ بھی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ پہلی مسلمان امت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معزول کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان کی شریعت جو ہے توریت اس کو معزول کیا، اور امت مسلمہ کے لیے یہ رہنمائی بنی۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے امت مسلمہ کو رہنمائی دی جا رہی ہے۔ تو ترجمہ سنتے ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، اور بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا، کیونکہ لیڈرشپ کمز فرام ٹاپ۔ حکمران لڑتا ہے تو رعایا لڑتی ہے، حکمران میدان میں آتا ہے، حکمران نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں اسلام ہو، تو آپ کا حکمران اگر چاہے گا تو اسلام آ جائے گا، حکمران کی مرضی ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کے جو سرداران تھے ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف؟ الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا واسطے اپنے نبی کے کہ مقرر کر واسطے ہمارے ایک بادشاہ۔ اب یہ جو وقت کے نبی ہیں وہ حضرت سموئیل ہیں، ان سے انہوں نے جا کر یہ التجا کی ہے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم جنگ کریں۔ قال هل عسیتم، اس نے کہا کیا عجب، کیا توقع کی جاتی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم نہ جنگ کرو۔ اب یہ حضرت سموئیل نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے بھی کہ سورہ مائدہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم شہر میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہاں تو ایک جنگجو قوم ہے، جب تک وہ شہر خالی نہیں کرتی ہم نہیں لڑتے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا فیہا۔ اب یہ حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ وہ ان کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کے لیے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ،
تو انہوں نے اس وقت کیا کہا؟ اس بنیاد پر وقت کے نبی نے ان سے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا عجب، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا تو یہ کہ نہ تم جنگ کرو۔ تو اس آیت کا حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں بیان ہوا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں ابداً، کبھی بھی، ما دامو، جب تک وہ رہیں، فیہا، اس شہر میں، اس بستی میں، فذہب، پس جا، انت و ربو کا، تو اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم اسی جگہ پر بیٹھنے والے ہیں۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا انہوں نے کہا، تو اس لیے وقت کے نبی نے یہ بات کہہ دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہمیں یہ کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، تحقیق نکالے جا چکے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، یعنی بیٹوں سے بھی ہم جدا ہو چکے ہیں، اور اب بھی ہم جنگ نہیں کریں گے، ہمیں کیا ہو گیا؟ یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جنگ کرنا، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے مگر رہ گئے تھوڑے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ جنگ کرنا کسی حال میں بھی ہوتا تو مشکل ہی ہے، لیکن جنگ کی ایک یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اقامت دین کے لیے، یعنی دین کو غالب کرنے کے لیے اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو پھر وہ جنگ کہلاتی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے، یا مال کے لیے، یا وہاں کی لونڈیاں اٹھانے کے لیے، یا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، تو وہ پھر اقامت دین نہیں ہے، وہ فی سبیل اللہ جنگ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے تو وہ فی سبیل اللہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔